ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کیسز کے حوالے سے, اور بہت بڑے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہم سب بخوبی واقف ہیں ان کیسز کے حوالے سے. میڈم میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ قانون جو ہے وہ اندھا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے بڑی پیاری بات لگی, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ پھر اگر آپ اس بات کو کوٹ کر دیں. دیکھیے کہتے ہیں جسٹس از ناٹ بلائنڈ, جسٹس از بلائنڈ فولڈڈ. یعنی انصاف اندھا نہیں ہے, انصاف کے آنکھوں پہ پٹی ڈالی گئی ہے تاکہ وہ تفرقہ نہ کرے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے. اگر وہ قانون کے ہاتھ میں جو ترازو جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس کو برابری کے طور پہ ہم سب کو دیکھیں گے. جو غلط کرے گا چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, غلط سزا کھائے گا, اور جو بے قصور ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو وہ بری ہو جائے گا. اور یہ فرق نہیں دیکھا جائے گا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھے نہیں ہے انصاف, انصاف کے پر آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے صحیح, تاکہ وہ فرق نہ دیکھ سکے اور قانون کو نفاذ کرے برابری کے ساتھ, صحیح انصاف کے ساتھ. اچھا, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ قوانین جو ہیں جرائم ختم کرنے کے بجائے ان کا مددگار بنتا جا رہا ہے؟ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہی صورتحال؟ یہی تو ہے, جب آپ صحیح معنوں میں, اور اس طرح ریاست جو ہے ہمیں کافی کمزور بھی دکھائی دے رہی, ریاست مزید ہوتی جا رہی. ایک بات میں پہلے کہوں, ریاست کمزور نہیں ہے. ایک اور غلط فہمی ہمارے پاکستان میں بہت پھیلائی گئی, ریاست ریاست ریاست. حکومت نہ غلط کام کرتی ہے, یا اگر پروسیکیوشن غلط کام کری وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے. صحیح, اسٹیٹ کا حصہ, سوری ایگزیکٹو کا حصہ ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, وہ حکومت ہے. اگر حکومت کی طرف سے اور حکومت کے کارندے صحیح معنوں میں ایک کام نہیں کر رہے ہیں, وہ ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ریاست الگ چیز ہے, ریاست عوام ہے, صحیح, عوام کا کوئی قصور نہیں اس میں یہ ہے کہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کے اندر یہ ناکارہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب خرابی پیدا ہوتی, جس کو ہم کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج. بتی تو ہے نہیں تو ظاہر ہے کہ اس چوپٹ حال میں ہم پڑے ہوئے ہیں, روشنی نہیں. تو روشن انداز سے ہمارا ملک چلایا نہیں جاتا. چلاتا کون ہے؟ عوام. جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں یاد رکھیے گا وہ عوام ہے, وی آر اے ریپبلک, ہم عوام ہیں, عوام کا کوئی قصور نہیں. اصل قصور جو ہے ایگزیکٹو کا ہے. ایگزیکٹو اگر صحیح نہیں چلائے گی صحیح. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے ہماری نئی حکومت جو ہے کیسی, اب تک کی پرفارمنس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں ہاں بہتر ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا کچھ ہمیں غم و غصے کی کیفیت میں دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, سب کچھ ہم سے ہی وصول کریں گے, ہم نے کون سا کیا کیا ہے. نہیں, عوام ہمیشہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی, پہلے بھی اور اب بھی. دیکھیے جس طریقے سے ہماری اکانومی چلائی گئی ہے وہ غلط تھی.
اس میں جھوٹ بول بول کے چلائیں. ایک تو آپ تنخواہ کو بھی آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے اور آپ پرائسز کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے. اچھا چلیے تنخواہ آپ کے اپنے اندرونی معاملہ ہے, پرائسز بین الاقوامی معاملہ ہے, کیونکہ آپ برآمد کریں گے چیز اور آپ بھیجیں گے بھی چیز. جب خرید و فروخت میں آتا ہے, ٹریڈ میں آتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ باہر کی دنیا آپ کے تماشے میں نہیں چلے گی, وہ اپنے طرز پہ چلتی ہے. تو جہاں وہاں پہ اگر 1 روپے کا مطلب ہے کہ وہ ہے 10 روپے کے 10 روپے وہاں کے 1 شلنگ کے مطابق ہے, تو وہ تو اسی طرح چلے گا. آپ دنیا کو اپنی کہتے رہیں کہ نہیں 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 وہ 10 شلنگ کے برابر ہے, تو آپ ایک جھوٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے اسی آرٹیفیشل مصنوعی انداز سے ہم نے اپنی اکانومی چلائی, اور آج وہ ہمارے اوپر آ کے پھٹ رہی ہے. ہمارے جو معاملہ, ہماری جو چیزیں باہر جاتی وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی, جو کاسٹ آف پروڈکشن اور سب چیز, اس کا ہمیں اثر ہو رہا ہے. تو نتیجہ ہے کہ پھر ٹیکسز کم ہو رہے ہیں. جب آپ کی آمدنی کم ہوگی تو ٹیکس بھی تو کم ہوگا. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ملک میں آئی. اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, بہت ساروں نے, کہ قرضے لیے اور یا استعمال کی بجلی. گورنمنٹ کی بات کریں, یہ ماضی کے جتنے گورنمنٹس ہیں, بجلی استعمال کی, پانی استعمال کیا, پیمنٹ ہی نہیں کر رہے. صحیح. اب جب گورنمنٹ جو ہے 60% اخراجات جو باقاعدہ وہ کھا جاتی ہے, اگر اس کی وہ ادا نہ کرے, صحیح, تو وہ تو قرض بن گیا. اب وہ بوجھ جو ہے عوام پہ آ کے تو وہ گرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گردشی قرضے, سرکولر ڈیٹس. مگر اس کے علاوہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ اب دباؤ پڑ رہا ہے کہ آپ حقیقت کے طرف آئیں. جو آپ کی اصل جو روپے کی رقم ہے, جو اس کی ویلیو ہے, اس کو آپ کو لانا پڑے گا. اور جیسے جیسے ہم جائیں گے تو ویسے ویسے عوام میں تکلیف پیدا ہوگی. لیکن اگر جب تک یہ اس کو نہ کرے بہتر, اور اکانومی میں آمدنی بہتر آئے گی, تب ہمارے عوام کے اندر سمجھیے وہ آمدنی کا اس کا اثر پڑے گا. صحیح. اچھا دیکھا جائے تو پاکستان میں کسی بھی حکومت نے تعلیم ہو, صحت ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایشوز ہوں, پانی کا ایشو ہو گیا, اس پہ کوئی خاطر خواہ توجہ ہم نے دیکھی ہے کہ نہیں دی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو جان بوجھ کر نگلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ مین ایشوز ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تعلیم آج کل کی صدی میں, 21ویں صدی میں, وہ اصل سمجھے عنصر ہے جس سے روزی کمائی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا وہ روزی کیسے کمائی جائے گی؟ ایسے نہیں کہ جی ہمیں نوکری دے دیں. وہ اس طرح سے کمائی جائے گی کہ آپ اس نوکری کے قابل بھی ہوں, تو آپ کو میرٹ پہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ اس ایک نوکری ذمہ داری ہوتی ہے. اب مثلاً جیسے کہ انجینئرنگ لے لیجئے. انجینئرنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ وہ عمارتیں بناتا ہے. تو اگر ایک لڑکا یا لڑکی آ کے چیٹنگ کاپنگ کر کے, جس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی, اس نے اتنی پڑھائی نہیں کی کہ وہ خود ساختہ انداز میں, خود مختار انداز میں وہ ایگزام کرے, اس نے آڑ لی ہے, سہارا لیا ہے چیٹنگ کا, کاپنگ کا, تو ناقص ہے. اب وہ ڈگری لے کے آ جاتی ہے نوکری. مثلا سی پیک ہو رہا ہے, سی پیک میں بہت سارے ایسے شعبے کھلیں گے جس میں نوکریاں آئیں گی, لیکن چائنیز ناکارہ بندہ تو نہیں لیں گے, چیٹنگ اور کاپنگ کا بندہ تو نہیں لیں گے. وہ تو آ کے پورے خرابی پیدا ہوگا, تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا. جو بچہ چاہے وہ چین کا ہو, چاہے وہ باہر کا ہو, چاہے وہ کہیں کا ہو, اگر وہ آ کے وہاں جاب لیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ معیار ہے, اور وہ گھر ویسا بنا سکتا ہے, وہ عمارتیں ایسی بنا سکتا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ چھت گر جائے سر پہ, کیونکہ وہ بڑی ذمہ داری ہے, تو لہٰذا وہ ایسے آدمی کو نوکری نہیں دیں گے. اور پھر ہم یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے بچے کو باہر کیوں پڑھنے بھیج رہے ہو, بھائی اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرواؤ, یہ کرواؤ, بشرطے کہ تعلیم آپ کی اچھی ہو, بشرطے کہ آپ چیٹنگ کاپنگ نہ کرنے دیں, تاکہ ہم معیار دیکھ سکیں اس بچے کا کیا, اور اس کے اوپر پریشر ہو اسٹوڈنٹس پہ پڑھنے کا. اس وقت پریشر نہیں ہے پڑھنے کا, اس وقت پریشر یہ ہے کہ اچھا سفارش نکالو, کس سے تعلق کا, ٹیچر سے, یہ ٹیچر جو ہے یہ پیپر چیک کرتی, اس سے اچھے رہو, تو آپ چاپلوسی میں ڈال دیتے ہیں بچوں. تو یہ تو نظام آپ نے پہلے سے چوپٹ کر دیا, تاکہ بچوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں آپ نے اجاگر نہیں کرنے دی. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کی مطلب آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں گے. نہیں, دیکھیں اس سے بھی زیادہ ٹریجڈی کیا ہے, افسوسناک ہے. ابیلٹی ہے, لیکن اس کو آپ نے ایسے نظام میں ڈالا کہ وہ ابیلٹی کو تیز نہیں کر سکتے, بہتر نہیں کر سکتے, دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ بہتر کرے. الٹا یہ ہے کہ سفارش یہ
انگوٹھا چھاپ کر کے نکل جاؤ. شارٹ کٹ راستے مطلب لانگ ٹرم تو ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے. سرٹیفکیٹ اس ٹائپ کی جو ہم نے کی ہے اس سے پورا ہمارا جس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اس کی معیار گر گئی ہے. اس معیار کے گرنے سے ہمارے بچے اور بھی بے روزگار ہو گئے ہیں کہ ڈگری حاصل کرنے کے باوجود ایسی ڈگری تو پھر بھی نوکری نہیں حاصل کرتے. جہاں پہ انٹرویو میں آتے ہیں وہ بچہ جو اچھی ڈگری کر کے باہر سے آیا ہے وہ ان کو پیٹ دیتا ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اور باہر پیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا ہے, قصور باہر کا نہیں. وہ جہاں سے باہر پاکستانی بچہ ہو, باہر سے پڑھ کے آیا ہو تو وہ اس تعلیم نظام سے آیا ہے جہاں پہ معیار اور اس کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے. پاکستان میں جو ہم نے کیا ہے کہ ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے لیکن اجاگر کرنے کا موقع نہیں دیتے بلکہ ان کو دبا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ناکارہ انداز میں کام. اچھا, خاص طور پر سندھ میں تعلیم پر کسی قسم کی کوئی خاص توجہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دکھائی دیتی. اگر اسکول بنائے گئے تو ان کو جو ہے اوطاق میں تبدیل کر دیا گیا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں گائیں بھینسیں اور بکریاں چرائی جا رہی ہیں. اساتذہ جو ہیں بالکل ایسے بھرتی کیے جاتے ہیں کہ جن کو اسپیلنگس بھی نہیں آتی ہیں. صحیح بات ہے, یہ تو نظام ہے. اب بہت سے جانتے بھی نہیں ہیں. بہت ساروں کی انٹرویوز آئی ہیں ٹی وی پہ, ان سے پوچھا ہے ان کو ہوش ہی نہیں, مگر نام ہے, تنخواہ لیتے چلے جا رہے ہیں اور کام کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی, کچھ نہیں, اور وہ ایسی پڑھے ہوئے ہیں, نام ہے اسکول کا. لیکن جو چیز اس میں جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو تعلیم کا ہے اس کے اندر جو کارکردگی آ رہی ہے, یہی آفیسرز ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جو اس کے اوپر گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس کی پالیسی اب نظر آ رہی ہے. ان کانسیکوینس نتائج جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی پالیسی ہے کہ ہماری عوام کے بچے جو ہیں جو اس مڈل کلاس لو مڈل کلاس کے یہ نہ تعلیم حاصل کریں, کیونکہ یہ تعلیم سے ڈرتے ہیں. تعلیم یافتہ انسان کھڑے ہو کے نہیں کہے گا اگر غلط بات ہو. اس میں تعلیم میں دیکھیے اسلام میں ہے اقرا, اقرا بسم رب. جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ نے اس میں ایسی عنصر پیدا کیے کہ ایک انسان بلند ہوتا ہے. تو وہ بلندی آتی ہے تعلیم سے. اگر آپ تعلیم ان کو اچھی نہیں دیں گے تو بلندی نہیں آئے گی. بیچارے کی اتنی جرت نہیں ہوگی کھڑے ہو کے کہنے کے لیے یہ غلط ہے, اور پہچان بھی نہیں سکے گا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہاں صحیح. اچھا, تعلیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمین میں سندھ کے بجٹ کے علاوہ فورن فنڈنگ بھی ہوتی ہے. اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ورلڈ بینک نے ایک اسکیم کی. اس اسکیم کے انہوں نے کہا کہ تمام سندھ کے اندر پھیلے یہ اسکولز. تو اس کے اندر انہوں نے رکھا کہ آپ کو ہم فنڈنگ دیں گے کہ آپ اچھے ٹیچرز کو شروع کریں لانا. تو ایک تماشا بن گیا کہ ہمارے ہاں گریڈ اے بی سی ڈی ہے نا, ای گریڈ جو ہے وہ ایف سے پہلے آتا ہے, اور اس گریڈ میں جو بالکل نیچے آتا ہے اس میں تھوڑی سی سفارش سے انسان پاس ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ فیلڈ بندہ 5 مارکس اور اس کو ڈال دیے جاتے ہیں تو ای بن جاتا ہے. اور ای گریڈ ٹیچرز کو انہوں نے باقاعدہ ان کو اپوائنٹ کیا اور اسکولس کے اندر. اب جو اس طرح ناقص بندہ ہے وہ کیا پڑھائے گا؟ تو ورلڈ بینک نے اسکیم کو واپس لے لی. تو جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا کچھ نہیں کہے گی, تو بھول جائیں. دنیا اب جاگتی جا رہی ہے, وہ دیکھتی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیسے بھی کسی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جمع کر کے پھر فنڈ بنتا ہے. تو اس لیے وہ بھی اس کے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے پارلیمنٹ میں جواب دینا پڑتا ہے کہ کس طرح استعمال ہوا. تو لہٰذا اب دنیا جب جاگ رہی ہے تو یہ بھی وقت آئے گا جب ان کو اور بھی حساب دینا پڑے گا. صحیح, حساب بالکل دینا پڑے گا. اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.